جو اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں ادھر سے انسان نکلنا نہیں چاہے گا، اور وہ ایک غریب کے لیے بھی ہوگی، وہ ایک امیر کے لیے بھی ہوگی۔ جب پہلی دفعہ وہ اس میں پھونکیں گے اور آواز پیدا ہوگی تو دنیا پر موجود ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی۔ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جانا لوٹ کر اس نے اللہ کے پاس ہی ہے، کہ اس دن کوئی اور نہیں ہوگا سوائے اللہ کے جو کسی کو بچا سکے۔ آنکھیں تو ہیں لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ کیا نہیں دیکھتے؟ دیکھ تو رہے ہیں سب کچھ، اصل حق کو نہیں دیکھتے۔ اب مشرکین کیا کرتے تھے؟ انہوں نے تو بت بنائے ہوئے تھے، وہ تو بتوں کی پوجا کرتے۔ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ بندوں کی بات کر رہے ہیں۔ انہی کے لیے تو ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے، للکافرین نزلا، جو کافروں کی مہمان نوازی کے لیے ہوگی۔ ایک تو وہ بندہ نا جس نے عمل ہی کوئی نہیں کیا نا، وہ تو ہے ہی گناہگار، لیکن اعمال لے کے آئیں گے لیکن پھر بھی نقصان میں ہوں گے۔ بدعت کا مطلب ہوتا ہے انوویشن، ایک نئی چیز ایجاد کی ہو، کوئی خیر کی بات میں بتانا بھول نہ جاؤں، رہ نہ جائے، میری جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہاں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، وہ سب سے اونچا مقام۔ اور اللہ تعالیٰ پیچھے کہتے ہیں تم اللہ کو چھوڑ کر اس کے بندوں سے مدد مانگ رہے ہو جو خود اتنے محتاج۔ اپنے ایک جو رب کے لیے خالص عبادت ہے اس میں ہی نہیں کسی کو شریک ٹھہرانا، پھر تمہارے اعمال میں بھی وزن ہوگا۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 99 سے لے کر اینڈ تک پڑھیں گے، تو آپ سب لوگ قرآن کھول لیں اپنے سامنے۔ یہ جو لاسٹ رکوع ہم سورہ کہف کا پڑھنے لگے ہیں یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے، اور جیسا کہ سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف فتنوں کا ذکر کیا، مال کا فتنہ ہے، ایمان کا فتنہ ہے، ظاہریت پسندی کا فتنہ ہے، مال و اسباب کا فتنہ ہے، اور طاقت کا فتنہ ہے، میٹیریلزم کا فتنہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کو کنکلوڈ کیا ہے اور ہماری اصلاح فرمائی ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں، اور جو لوگ نہیں کریں گے ان کو کیا سزا ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات کو پڑھے گا، یاد کرے گا، وہ دجال کے فتنے سے بچ پائے گا۔ جب دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا تو وہ اس سے بچے گا۔ ایک اور حدیث میں شروع کی 10 آیات کا بھی ذکر ہے۔ تو آج ہم وہی آیات انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے، یموج فی بعض، وہ تیز موجوں کی طرح، یموج موج سے نکلا ہے، ویوز کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا،
تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ یہاں پر قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت والے جب قیامت برپا ہوگی اور دوسری دفعہ صور میں پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام جو کہ ایک فرشتے ہیں اور اسی ڈیوٹی پر مامور ہیں، جب سے ان کو پیدا کیا گیا ہے، ان کے ہاتھ میں ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک ایسا آلہ ہے، صور جسے کہتے ہیں، قرآن میں اس کا نام صور آیا ہے صاد کے ساتھ۔ جب پہلی دفعہ وہ اس میں پھونکیں گے اور آواز پیدا ہوگی تو دنیا پر موجود ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، اور پھر جب دوسری دفعہ وہ صور میں پھونکیں گے تو لوگ اپنی آرام گاہوں سے، اپنی قبروں سے اٹھ کر باہر آئیں گے۔ تو یہاں پر یہ دوسرے صور کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے اور اتنے زیادہ ہوں گے جیسے پانی کی موج کو ہم دیکھیں، ویو کو دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے اندر مرج ہوتی ہے، پھر اٹھتی ہے ایک اور ویو، مرج ہو جاتی ہے اور گتھم گتھا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہے۔ تو آیت نمبر 99 جو سورہ کہف کی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی منظر کو بیان کیا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ جس طرح ٹڈیاں ہوتی ہیں اور وہ اچھلتی پھرتی ہیں، دوڑتی پھرتی ہیں، اس طرح سے، اور تیز موجوں کی طرح، یموج فی بعض، ایک دوسرے کے اندر وہ گتھم گتھا ہوتے جائیں گے، گھستے جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور صور میں پھونکا جائے گا۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ انسان جتنا مرضی اترا لے، اللہ کے حکم کو جتنا مرضی جھٹلا دے، نفس پرستی، خواہش پرستی پہ جتنا مرضی عمل کر لے، یہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جانا لوٹ کر اس نے اللہ کے پاس ہی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ آنا تو تم نے میری طرف ہی ہے، جمع تمہیں ہم نے کرنا ہے۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم سب کو جمع کر لیں گے، پچھلے بھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری شخص بھی جو اس دنیا میں آیا ہوگا، سب کے سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھا لیں گے اور جمع کر لیں گے۔ کوئی ایک شخص بھی، کوئی ایک بھی، دیکھیں کتنی خلقت ہے۔ ہم آج کل کوئی پروگرام بناتے ہیں کمپیوٹر میں، کوئی ڈیٹا سیو کرتے ہیں، ملینز آف فائلز ہوتی ہیں، ٹریلینز آف، یعنی کہ ایک بٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی، ایک بندہ بھی اسکپ نہیں ہوگا کہ یار یہ رہ گیا، اس کا حساب نہیں ہو سکا، اس نے کچھ ایسا کر لی ہے لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا تھا، یا یہ رہ گیا تو سب کا حساب ہو گیا، یہ بیچ میں اسکپ ہو گیا، یہ شاید زمین میں پڑا رہ گیا۔ ایسا نہیں ہوگا، سب کے سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمع کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم اس دن جہنم کو کافروں کے بالکل سامنے پیش کریں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، ہم جہنم کو پیش کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ اس دن کوئی اور نہیں ہوگا سوائے اللہ کے جو کسی کو بچا سکے۔ ہم جہنم کو قائم کریں گے، ہم نے اس کو بنایا ہے، ہم اس کے سامنے پیش کریں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، ہم جہنم کو پیش کریں گے، یومئذ، اس دن، لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، کافروں کے بالکل سامنے ہم جہنم کو پیش کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس جہنم کا ہی تو وہ انکار کرتے تھے۔ اپنے ذہن میں پاس تمام باتیں جو اس صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ ضرور آپ نے رکھنی ہیں۔ اس جہنم کو ہی تو وہ بھول گئے تھے اور مال پرستی میں انوالو ہو گئے تھے اور اپنی بڑائی بیان کرنے لگ گئے تھے اور ایمان کے فتنے میں انوالو ہو گئے اور ظاہریت پسندی کے فتنے میں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو آخرت کی جو کنوکشن تھی، یقین تھا کہ جہنم بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ چیز کم ہو گئی تھی ان کے ذہن کے اندر۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کے سامنے بالکل اس چیز کو لے آئیں گے، ہم لے کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وعرضنا، اور ہم وعرضنا جہنم، اور جہنم کو پیش کریں گے، سامنے لے آئیں گے، یومئذ للکافرین عرضا، اس دن کافروں کے بالکل سامنے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اگلی جو آیات آ رہی ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھ لیں پورا سین کریٹ ہوا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہولناکی سی بیان کی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے رہیں گے کہ کیا غلطیاں ہو رہی تھیں جس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ الذین، یہ وہ لوگ تھے، اب ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کانت اعینہم، عین آنکھ کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، آنکھوں سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو رہی ہے، کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، غطاء کہتے ہیں پردے کو، آنکھ سمجھ لیں جیسے آنکھوں کے آگے یہ آئی لیڈ بھی ہوتی ہے، ایک پردے کی طرح سامنے آ جاتی ہے، عن ذکری، اللہ کے ذکر سے، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھیں میری یاد سے غفلت کے پردے میں پڑ گئی ہوئی تھیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کی جاتی تھی تو وہ ان کی آنکھیں اللہ کو یاد نہیں کرتی تھیں، ایک غفلت کا پردہ ان کے سامنے آیا ہوا تھا، پتہ تو تھا ان کو کہ حق کیا ہے، لیکن ایک اوٹ انہوں نے اپنے آگے کی ہوئی تھی، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا نا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ کیا نہیں دیکھتے؟ دیکھ تو رہے ہیں سب کچھ، اصل حق کو نہیں دیکھتے، اللہ کے ذکر سے ان کی آنکھیں پردے میں تھیں۔ کیا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف بلایا جاتا تھا، اللہ کے ذکر کی طرف بلایا جاتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ان کا جو نفس کہتا تھا وہ اس کی طرف چلتے تھے۔ جس چیز کی محبت میں، جیسے پیچھے ہم نے مال پرستی کی بات کی، پیچھے ہم نے شہرت پرستی کی بات کی، یہ سارے ذکر آ چکے ہیں پیچھے قصوں میں۔ جس بھی چیز کی محبت میں کوئی انوالو تھا وہ اس کو غافل کر دیتا تھا اللہ کے ذکر سے۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے ارد جو بھائی ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں جا رہے، اذان ہو گیا، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں ابھی تک، آواز تو آ رہی ہے نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا مطلب نہیں ان کو پتہ کہ اصل کامیابی ادھر ہے۔ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے اپنی آنکھوں کے آگے ایک پردہ گرایا ہوا ہے، غطاء عن ذکری، تو ان کے اندر ایک کیا پرابلم ہے؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھیں میری یاد سے غفلت کے پردے میں تھیں، وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ سن بھی نہیں سکتے تھے، ابھی تو آنکھوں کی بات ہو رہی تھی، آنکھوں کے آگے پردہ ہے لیکن سن کیوں نہیں سکتے تھے؟ مطلب یہی کہ ان کی آنکھیں جب انسان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو اس کو اچھی بات سنائی نہیں دیتی، یہ اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں نا باہر سے، کتنے سب کے کانوں میں پڑ رہی ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ، لیکن وہ سن ہی نہیں رہے۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے ذکر سے جب انہوں نے غفلت برتی، ان کی آنکھوں کے آگے پردہ تھا، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ اچھی بات جب ان کو بتائی جاتی تھی تو وہ ان کی سماعتوں سے تو ٹکراتی تھی لیکن انٹرنلائز نہیں ہوتی تھی، ان کے اندر نہیں جا رہی ہوتی تھی۔ آج ہم سب اپنا محاسبہ اس چیز پہ کر لیں کہ جب ہم اس طرح کے دوستوں میں بیٹھتے ہیں جو ہمارے ذہنوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، کس چیز کا پردہ؟ کہ اللہ کے ذکر سے ہمیں دور کر دیتے ہیں، برائی کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ ہمیں اچھی بات ماں باپ کی بھی کوئی سنائی نہیں دے رہی ہوتی، استادوں کی بھی کوئی اچھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کیا کہہ رہے ہیں،
مؤذن کی آواز آ رہی ہے 5 دفعہ اللہ اکبر آ رہا ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر، ایک قاری صاحب تو بس آواز دیتے رہتے ہیں اذان۔ ہم مانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے۔ یہ ہماری بیماریوں کا علاج ہے۔ جب دنیا کی محبت گھر کر لیتی ہے تو اس کا علاج یہ ہوتا ہے، اس کا یہ علاج ہے کہ ہمارے اوپر ضرب لگائی جائے، ہمارے کانوں پر، ہماری سماعتوں پر، ہماری آنکھوں میں بتایا جائے کہ ہمیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دوڑو نماز کی طرف، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ پھر ادھر ہم جاتے ہیں مسجد میں، پھر اقامت ہوتی ہے، پھر ریمائنڈر ملتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اٹھو بھئی، اب تو جماعت کھڑی ہو گئی ہے، چھوڑ دو سب باتیں جو کچھ تم کرتے آئے ہو، باہر بازاروں میں سنتے آئے ہو۔ تو ان لوگوں کے سامنے، جن کے سامنے جہنم رکھی جائے گی، یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھیں میری یاد سے غفلت کے پردے میں تھیں، وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی پہلے سورہ اعراف کی، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان تو ہیں لیکن یہ سنتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب بہرے ہیں؟ نہیں، بہرے نہیں، سنتے ہیں، سب چیزیں سنتے ہیں، لیکن جو اصل حق کی بات ہے وہ ان کے اندر نہیں جاتی، یا انہوں نے ان کا آواز سماع سے ٹکرائی اور انہوں نے اگنور کر دی۔ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، میں تو وہ کروں گا جو میرا دل کرتا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ افحسب الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا وہ حسبہ کیا مطلب؟ وہ گمان کرتے ہیں۔ افحسب الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا مددگار بنا لیں گے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کی آیتیں مشرکین کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں، ہم کو شرک کرتے ہیں، ہم کو مشرک ہیں، یہ ان کے لیے ہیں، مشرکین کے لیے آیتیں آئی تھیں۔ اچھا، مشرکوں کے بارے میں مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ بندوں کو اللہ کا مددگار بناتے تھے؟ آپ سب لوگوں نے پڑھا ہوگا مشرکین کیا کرتے تھے؟ انہوں نے تو بت بنائے ہوئے تھے، وہ تو بتوں کی پوجا کرتے۔ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ بندوں کی بات کر رہے ہیں۔ افحسب الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو، عبادی میرے ہی بندوں کو جن کو میں نے ہی بنایا ہے، ان کو اپنا مددگار بنا لیں گے۔ انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کر کے رکھی ہے، ہم نے سجا کے رکھی ہے، بنا کے رکھی ہے ان کے لیے اسپیشلی، جہنم للکافرین نزلا، انہی کافروں کی مہمان نوازی کے لیے تو ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر بندوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں سب سے پہلے تو، کیونکہ انہوں نے یہ شرک شروع کیا کہ انہوں نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر ان سے مدد مانگنا شروع کر دی، اور یہ سوچا کہ کوئی بہت اسپیشل پاورز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دی۔ اس کے بعد پھر تمام ایسے لوگ یہ دیکھیں جنرل بات کی ہے، یہاں پہ لکھا ہے، ویسے عیسائی اور یہودیوں کا ذکر نہیں، لیکن مفسرین جیسے بیان کرتے ہیں، کچھ مفسرین نے کہا وہ تمام لوگ جنرلائز جو اللہ کو چھوڑ کر اس کے بندوں سے مدد مانگتے ہیں، یہ میری مشکل دور کر دے گا، یہ میرا حاجت روا ہے، یہ ہے، یہ نوازنے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر انسان اس کے بندوں سے مدد مانگے گا۔ انا اعتدنا جہنم، انہی کے لیے تو ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے، للکافرین نزلا، جو کافروں کی مہمان نوازی کے لیے ہوگی۔ تو شرک، یہ بہت بڑا شرک ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر اس کے بندوں سے مدد مانگے۔ ایک تو یہ کہ کچھ بندے یہ کہیں کہ جی آپ مجھ سے مدد مانگیں، لیکن بہت سارے بندے ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہم سے مدد مانگیں،
جو تو راستہ ہی یہ دکھا کے گئے ہیں کہ جب کبھی کوئی مشکل آئے گی تو تم نے اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے، وہ تو راستہ ہی یہ قرآن و حدیث کا بتا کے گئے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے میں ہی تمہارے راستے سیدھے کر دوں گا، وہ تو ہے ہی گمراہی کا راستہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو کوئی اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا، کوئی اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ اور پھر ایسے نیک لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا ہی نہیں ہے اور ان پہ تہمت لگانا، یہی لوگ برات اختیار کریں گے۔ اذ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وراءهم العذاب، ٹھیک ہے۔ اور ایسے لوگ خود برات اختیار کریں گے، ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ قیامت والے دن برات اختیار کریں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ آپ ہمارے پیچھے چلیں یا ہماری بات مانیں اللہ کو چھوڑ کر۔ اس آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ افحسب الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو مددگار بنا لیں گے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے ایسے کافروں کی مہمان نوازی کے لیے ہی تو جہنم تیار کر رکھی ہے۔ قل هل ننبئکم، آپ فرما دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں، ننبئکم، کیا ہم تمہیں بتائیں، بالاخسرین اعمالا، اعمال کے حساب سے سب سے زیادہ خسارے والے لوگ کون ہوں گے؟ ایک تو وہ بندہ نا جس نے عمل ہی کوئی نہیں کیا نا، وہ تو ہے ہی گناہ گار، لیکن اعمال لے کے آئیں گے لیکن پھر بھی نقصان میں ہوں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں؟ یعنی کہ ہمیں کیس سٹڈیز ہم پڑھتے ہیں ہارورڈ بزنس اسکول کی اور دوسری، یہ بندہ ایسے کامیاب ہو گیا، اس نے یہ کیا تو یہ کامیاب، اس نے یہ کیا تو خسارہ پا گیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتانے آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں، سب سے بڑھ کر بیان کرنے والا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انسانوں کی سائیکالوجی کو سمجھنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس نے ان کو بنایا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، ابھی تمہیں ہم نے زندگی دی ہے، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے، سب سے بڑے لوزرز جو ہوں گے وہ کون ہوں گے۔ اور وہ نہیں جنہوں نے عمل نہیں کیے، عمل کرنے والے سب سے زیادہ لوزرز بڑے کون ہوں گے۔ قل هل ننبئکم، آپ فرما دیجئے، قل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، هل ننبئکم، کیا ہم تمہیں بتا دیں، خبر دے دیں، بالاخسرین اعمالا، اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے کون ہوں گے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ لوگ کام کرتے رہے لیکن یہ سمجھ کے کام کرتے رہے کہ ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی مفسرین نے سب سے پہلے مخاطب ان کو بتایا کہ یہ یہود و نصارہ ہی ہیں، کیونکہ وہ اپنے خیال میں یہ سمجھتے تھے، آج کل بھی لوگ کہتے ہیں نا او بھائی ان کو ان کا کام کرنے دو، ہر بندے کے خیال میں وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں نا، اگر دعوت دی جائے انہیں بتایا جائے یہ کام غلط ہے، ان کو سمجھائیں تو وہ کہتے ہیں چھوڑو ان کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے، اپنے حساب سے تو وہ ٹھیک ہی کام کر رہے ہیں نا۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک ہم تمہیں پیمانہ بتانے لگے ہیں کہ کیسے پتہ لگے گا عمل کے حساب سے کون بندہ صحیح کام کر رہا ہے کون بندہ صحیح کام نہیں کر رہا، عمل کے حساب سے سب سے بڑے خسارے والے لوگ کون ہوں گے۔ تو ان میں پہلی کیٹیگری میں وہ لوگ آئیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں ہی کوششیں ضائع کر دی جائیں گی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا کہ انہوں نے جو وہ کام کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح کام ہے کہ نہیں؟ کام وہ صحیح ہوگا جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا،
وہی صحیح کام ہوگا نا، ورنہ تو میں اپنی مرضی سے آپ کو کوئی کام بتا دوں، یہ بھائی کہیں گے یار یہ کام بھی بہت اچھا ہے، یہ کر لو، یہ کہیں گے یہ پڑھ لو تو اس سے 50,000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ پیچھے بھائی بیٹھے ہیں وہ یہ کہیں گے یہ پڑھ لو اس سے 1,00,000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا مل جائے گا۔ لیکن پتہ کیسے لگے گا کہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ دنیا میں ضائع نہیں ہوگا، بلکہ آخرت میں اس کا فائدہ ملے گا، اجر ملے گا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ مفسرین نے اس کی مزید تشریح میں یہ بھی بتایا اس سے مراد اہل بدعت ہیں۔ بدعت کو بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بدعت وہ کام ہوتا ہے جو، بدعت کا مطلب ہوتا ہے انوویشن، ایک نئی چیز ایجاد کی ہو۔ دین میں کوئی نیا کام جو ایجاد ہوتا ہے اسے بدعت کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مکمل دین بتا کے گئے ہیں، اور آخری خطبے میں یہ کہہ کے گئے، پوچھ کے گئے، حل بلغتو حل بلغتو حل بلغتو، کیا میں نے سارا دین پہنچا دیا ہے؟ کیا میں نے سارا دین پہنچا دیا نا؟ کیونکہ ان کی ڈیوٹی یہی تھی، وہ بڑے پریشان رہتے تھے کہ کوئی خیر کی بات میں بتانا بھول نہ جاؤں، رہ نہ جائے، میری جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، اور کوئی ایسی بات جس سے ان کو روکنے میں بھول نہ جاؤں ان کو بتانا۔ تو وہ پوچھ کے گئے، اور صحابہ نے فرمایا کہ آپ نے سب ہمیں بتا دی۔ اور یہ پھر یہ قرآن کی آیت، الیوم اکملت لکم دینکم، آج اللہ سبحانہ وتعالی آج ہم نے تم پہ اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ لیکن 100 سال بعد، 200 سال بعد، 300 سال بعد لوگ آ کے کہیں گے یہ بھی کرو، یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی کرو، یہ بھی، تو کتنے کام اور جمع ہو جائیں گے، حالانکہ ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہی چیز تو بدعت ہے۔ اور بدعت کرنے والا شخص یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ ایک عام شخص کو اگر آپ بتائیں، گناہ گار شخص ہے، وہ گناہ کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، کوئی بھی غلط کام کرتا ہے، آپ اس کو بتائیں یار توبہ کرو، وہ کیا کہا میں توبہ کر لوں گا یار، میں بہت گناہ کا کام کر رہا ہوں۔ لیکن بدعت ایک ایسی خطرناک چیز ہے، اس کو کرنے والا بندہ یہ سمجھتا ہے میں تو ثواب کا کام کر رہا ہوں، اور بھائی تو کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا، میں تو بہت ثواب کا کام کر رہا ہوں، یہ کیا پڑھنا کوئی گناہ ہے، یہ کرنا کوئی گناہ ہے؟ لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے دین میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک شخص یہ کہے کہ رکوع کرنا بڑا ثواب کا کام ہے، ثواب ہے نا نماز میں رکوع، کوئی کہے 2 رکوع کر لیا کرو، کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ کیونکہ نماز کا سٹرکچر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے وہ بگڑ جائے گا۔ سجدے 2 ہیں، کوئی کہتے 3 کر لیا کرو، 5 کر لیا کرو، بڑے ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح یہی چیز بدعت کہلاتی ہے۔ یہ تو نماز کے بارے میں تو ہم بہت اسٹرکٹ رہتے ہیں، نہیں نماز میں 2 ہی ہوتے ہیں، 2 ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے قاری صاحب سے یہی سیکھا ہے، لیکن دین کے بہت سارے کاموں میں لوگوں نے انوویشنز اور بدعات نکال لی ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے جو خالص دین ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جو ہمارے بھائی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ان کا واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ تو غلط کام سمجھ کے، وہ تو نیکی کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں نا۔ تو یہاں پہ یہی بات بتائی گئی تھی، اولئک ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کوئی بھی ایسا کام جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ یا مہر نہیں لگی، انہوں نے نہیں بتایا دین کا کام تھا، ان ایسے لوگوں کی کوششیں دنیا میں ضائع کر دی جائیں گی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ، سمجھتے تھے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ وہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، کفروا، جنہوں نے جھٹلایا، کفر کیا، چھپا لیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کر دیا۔ کیا مطلب ہے اس چیز کا، آیات کا انکار کر دیا؟ یوسف بتائیں اس کا کیا مطلب؟ آیات 2 طرح کی، آیات نشانی کو کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی، دیکھیں کچھ تو شرعی آیات ہیں جیسے قرآن کے اندر نازل ہوئے، ان کا کوئی شخص انکار کر دے، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، کوئی اس کا کہنا نہیں مطلب کہ یہ باتیں نہیں مانتا تو وہ ان کا انکار کر رہا ہے کسی بھی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں اس دنیا میں ہمیں نظر آتی ہیں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان دیکھو کتنی اللہ کی آیتیں ہیں، کتنی نشانی ہیں، اپنی ذات پہ غور کرو، کتنی بڑی نشانی ہے، کیسے تم بن گئے تھے، کس چیز سے تم بنے تھے۔ قرآن یہی تو بابت دعوت دیتا ہے، اپنی اوقات دیکھو گے تم بنے کس چیز سے تھے، اور پھر تمہیں کتنا کمپلیکس سٹرکچر ہم نے بنا دیا۔ یہ آیات ہیں، یہ پہاڑ کس نے بنا دیے، اولاد کیسے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کسی کو سلطنتیں کیسے دے دیتا ہے، کسی کو بادشاہ سے فقیر کیسے بنا دیتا ہے، سورج کیسے آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے، پودے کیسے اگ رہے ہیں، بیج سے پودا کیسے بن رہا ہے، یہ آیات ہیں۔ ان کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جب مجھے مشکل آئے گی تو میں فلاں سے مدد مانگوں گا، یہ ان آیات کا انکار ہے۔ جب تمہیں بیماری آئی تھی تو کس نے تمہیں بچایا تھا اس بیماری سے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب تم بیمار ہوتے ہو تو اللہ ہی تمہیں شفا دیتا ہے۔ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرا رب ہی مجھے ہدایت دیتا ہے نا۔ یہ نشانی نہیں تھی کہ ہم بستر مرگ پہ پہنچ گئے تھے، اللہ نے دوبارہ ہمیں زندہ کر دیا۔ یہ اللہ کی آیات کا انکار ہے کہ انسان کو جب شفا ملے، انسان کو جب نعمتیں ملیں، انسان اس دنیا کی آیات کے اوپر غور و فکر کرے تو اینڈ پہ کہے او جی کرنے والا تو فلاں ہے نا، اس نے مجھے بچایا تھا، فلاں دھاگے نے مجھے بچایا تھا، فلاں کڑے نے مجھے بچایا تھا، فلاں چیز نے مجھے بچایا۔ آیات دیکھنے کے بعد آیات کو جھٹلانا، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا تھا، کچھ تکوینی آیات کو جھٹلا دیا یا قرآن کی آیات کو جھٹلا دیا۔ وَلِقَائِهِ، اور اس کی ملاقات کو بھی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی کہ ایک وہ دن جس دن ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اپنے اعمال کا جواب دیں گے، اس کو بھلا دیا تھا، کیونکہ جب بھی انسان کے ذہن میں آخرت کا تصور بلر ہوتا ہے تو وہ گناہ کی طرف دوڑتا ہے، اپنی بدماشیوں کی طرف دوڑتا ہے، اپنے دل کی مانی ہوئی خواہشات کی طرف دوڑتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور آخرت کو شاید مانتے تو تھے لیکن یقین نہیں رکھتے تھے۔ قرآن میں آیات آخرت کے لیے یوقنون کا لفظ استعمال ہوا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کنوکشن، یقین کہ آخرت کا دن آئے گا، مجھے جو بھی میں ابھی کام کر رہا ہوں اس کا میں نے آگے جا کے جواب دینا ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا بھی، فحبطت اعمالہم، بس ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ جو پیچھے لوگ تھے نا جو کہہ رہے تھے، جو کام تو بہت کر کے آئے تھے لیکن ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ ختم ہو جائیں، یہ وہ فحبطت اعمالہم، بس ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، پس ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ ان کا کوئی وزن، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اعمال تو وہ کر رہے ہیں لیکن کیا کیا پرابلمس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، ان کا انکار کر رہے ہیں، آخرت پہ یقین ان کا ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ لوگ کون ہوں گے؟ ان کے اعمال تو شاید ہوں گے لیکن ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، لیکن ایسے لوگوں کے اعمال کا آخرت میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم۔ یعنی کہ جہنم جو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی کہا کہ انا اعتدنا، کہ ہم نے سجا کے رکھی ہے، سب کچھ کیا ہے، پھر کچھ ایسے لوگ بتائے ہیں کہ ہم تمہیں بتائیں نا ایسے لوگ کہ جن کے اعمال بالکل، اعمال ہونے کے بعد خسارے میں ہوں گے، وہ یہ لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، کہ اللہ تعالیٰ کی کھلی آیات کو دیکھنے کے بعد اللہ کو جھٹلاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دیکھنے کے بعد اس کو جھٹلاتے تھے، آخرت کو جھٹلاتے تھے۔ تین چیزوں کی بات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ، رسالت اور آخرت۔ تو جو ان کا انکار کرے گا ان کا بدلہ جہنم ہے۔ بما کفروا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا تھا، واتخذوا آیاتی
ورسولی ہزوا، اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا تھا. یعنی کہ رسول کی جو بات ہوتی ہے اس کا مذاق. فلاں نے پہنچا اوپر رکھا ہوا ہے، اور جی پانی سڑکوں پہ آ گئے جی، اس لیے اس نے پہنچے اوپر رکھے. مذاق اڑاتے لوگ. داڑھی رکھ لی ہے، اور جی یہ تو مولوی ہو گئے. نعوذ باللہ، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی داڑھی تھی، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کہ رسولوں کا تم مذاق اڑا رہے ہو، رسولوں کی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کے جو شاعر ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہو. وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَرُسُلِی ہُزُوًا، اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے. انہوں نے مذاق بنا لیا تھا. ان الذین آمنوا، اب نیک لوگوں کا ذکر آ رہا ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان صرف لانا کافی نہیں ہوتا، عمل بھی بدلنا، اور عمل کا بدلنا ایمان کی نشانی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے دل میں بڑا ایمان ہے جی، نماز نہیں ہم پڑھتے، بس ہمارے دل میں بڑا ایمان ہے، ہم نے تو فلاں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا، ہم بخشے ہمیں تو وہ پار لگائیں گے. عمل نہیں بدلنا ہم نے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے عمل بھی بدلے، اپنے عمل بھی صحیح کیے. کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہیں. جنات الفردوس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو. جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں سے نہریں پھوٹتی ہیں، دودھ کی، شہد کی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہاں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. وہ سب سے اونچا مقام ہے. کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یعنی کہ جو شخص ایمان لے کے آتا ہے اور اپنے عمل کو بھی بدلتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ اس کے لیے جنت الفردوس ہے. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اور وہاں سے لا یبغون، وہاں یعنی کہ بغاوت اختیار نہیں کرنا چاہیں گے، یعنی کہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے. لا یبغون، وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے. عنہا حولا، یعنی کہ کبھی بھی وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے. اتنی خوبصورت جگہ ہوگی وہ کہ مزید کوئی خواہش ان کے دل میں پیدا نہیں ہوگی کہ ادھر سے نکل کے ہم وہاں چلے جائیں، جی سیکٹر سے نکل کے ایف سیکٹر میں چلے جائیں، ایف سیکٹر سے نکل کے ای سیکٹر میں چلے جائیں. لوگ کہتے ہیں نا اب بحریہ ٹاؤن میں نہیں، بحریہ سے بھی کوئی آپ باہر ہی گھر بنا لیں، باہر سے بھی آگے کسی اور نہیں. جو اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں ادھر سے انسان نکلنا نہیں چاہے گا. اور وہ ایک غریب کے لیے بھی ہوگی، وہ ایک امیر کے لیے بھی ہوگی جو ایمان لے کے آئے گا اور عمل کو بھی اپنے درست کرے گا. کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے. خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اور وہاں سے کبھی نکلنا نہیں چاہیں گے. قل، آپ فرما دیجئے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں. یہ ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی شان کتنی بڑی ہے. قل، آپ فرما دیجئے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں. یہ دیکھیں کتنی پیاری مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. ہاشم، میں آپ سے یہ پوچھوں گا مثال کہ آپ نے یاد رکھنی کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو لکھنے کے لیے کیا ہو جائے؟ سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں. کتنے سمندر ہیں دنیا میں، یعنی کہ ہم امیجن، ویسے سیاہی کی ایک چھوٹی سی بوٹل لے لو، وہی کتنے دن چل جاتی ہے. پھر دنیا کا 70% حصہ جو ہے وہ سمندر پہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، فرما دیجئے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی،
اگر میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں، لنفد البحر، تو سمندر کا پانی یقیناً ختم ہو جائے گا، ضرور ختم ہو جائے گا، قبل، اس سے پہلے، ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی باتیں اتنی کہ جب ان کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو ہم لکھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوئی۔ بہت خوبصورت دعا ہے جو ہمیں صبح و شام پڑھنی چاہیے شیطان کے وسوسوں سے اور شر سے بچنے کے لیے۔ اس دعا کے 2-3 ورژنز ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں شیطان سے پناہ مانگتا ہوں بکلمات اللہ، اللہ کی کلمات کے ساتھ، تاماتی، سارے کے سارے کلمات، یہ وہ کلمات ہیں جن کو لکھنے سے سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اس دعا میں کیسے ان کو احاطہ کر لیا گیا، بکلمات اللہ تامات، اللہ تعالیٰ کی شان جتنی بھی ہے اس کی مدد سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ بہت پاورفل دعا ہے، آپ اس کو اس آیت کے ساتھ میچ کر کے تو دیکھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس کا ایک اور ورژن ہے نظر بد کے لیے جو یوز ہوتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ایک اور بھی ورژن، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ 3-4 ورژنز کے ساتھ یہ دعا ہے، صبح و شام پڑھنی چاہیے کہ میں انسانوں کے شر سے، یعنی کہ کوئی چیز کی ویلیو کیا رہ جاتی ہے دوسری چیزوں کی، یعنی کہ ہم نے جو سہارا تھاما ہے عروۃ الوثقی وہ کتنا مضبوط ہے، وہ تمام کلمات کتنے بڑے ہیں کہ ان کو لکھنے سے سمندر اگر سیاہی بن جائے تو پھر بھی باتیں ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ نہیں کہ باتیں مکمل ہو جائیں گی ساری، نہیں، تمام کلمات کے ساتھ جن کو لکھنے سے سمندر بھی قاصر ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم اتنے مضبوط سہارے کو پکڑ لیں۔ تو یہ آیت بہت خوبصورت ہے، سورہ لقمان میں بھی اسی طرح کی ایک آیت آئی ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں، لنفد البحر، تو یقیناً وہ ضرور ختم ہو جائیں گے، قبل، اس سے پہلے کہ ان تنفد کلمات ربی، کہ میرے رب کی باتیں ختم ہو، یعنی کہ باتیں ختم ہونے سے پہلے ہی وہ ختم ہو جائیں گے، ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے ویسے ہی سمندر اور لے آئیں، یعنی کہ اتنے ہی سمندر، یعنی کہ ایک چیز کہاں تک چلی گئی ہے کہ ایک سمندر، پھر اتنے ہی سمندر ہم اور بھی دے دیں تب بھی ابھی ختم نہیں ہوا معاملہ، پتہ نہیں اور پھر کتنے، اور پھر کتنے، اور پھر کتنے، اتنی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اتنی بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ پیچھے کہتے ہیں تم اللہ کو چھوڑ کر اس کے بندوں سے مدد مانگ رہے ہو جو خود اتنے محتاج ہیں، جو خود جب بیمار ہوئے تھے اور پھر فوت ہوئے تھے تو اپنے آپ کو زندگی دے لیتے نا، پھر ٹھیک ہو جاتے، وہ خود کیوں نہیں ٹھیک ہو گئے تھے؟ وہ جب فوت ہو گئے تھے تو ان کا جنازہ، ان کو غسل دیا گیا، ان کا جنازہ اٹھایا گیا، ان کو دفنایا گیا، یعنی کہ وہ اس سے بھی قاصر تھے، تم ان کو اللہ تعالیٰ، انسان اللہ کی شان دیکھے، اور ہم لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو سامنے رکھیں، اسی لیے تو اللہ کو اتنا غصہ ہے کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے تو ہمیں جہنم تیار کر کے رکھے، جو ابھی تک سمجھ نہیں پائے، جو اللہ کی نشانیاں دیکھ کر ارد گرد صبح سورج چڑھ رہے ہیں، ستارے، گیلیکسیز، پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن وہ ابھی تک اسی چکر میں لگے ہوئے کہ وہ بندوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے ویسے ہی سمندر اور لیں۔ اب آخری آیت ہے، بہت ہی خوبصورت آیت، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے،
اور کلیریفائی کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، یوحا الی، لیکن مجھے مرتبہ اور بلندی اور عظمت اس لیے دی گئی ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میرے پاس جو علم ہے اس کی بنیاد پر مجھے رسولوں کا سردار بنایا گیا ہے، میرے پاس جو اخلاق ہیں ان کی وجہ سے مجھے انبیاء کا سردار بنایا گیا، یوحا الی، البتہ یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، تم نے عبادت، توحید الوہیت جہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ تم نے اگر عبادت کرنی ہے تو وہ ایک ہی کی عبادت کرنی ہے، تم نے اگر سر جھکانا ہے تو وہ ایک ہی کے آگے جھکانا ہے، میں جو ہوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، انا بشر مثلکم یوحا الی، میرے پہ وحی نازل ہوتی ہے، اور وہ وحی کیا بتا رہی ہے تم لوگوں کو، وہ اس وحی کا مقصد کیا ہے، انما الہکم الہ واحد، جو میرے آنے کا مقصد ہے کہ تم اللہ کو پہچان جاؤ، اللہ کی توحید کو، کہ اللہ ایک ہی ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یرجو امید رکھتا ہے، لقاء ربہ اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ اپنے عمل کو درست کر لے، یہ جو پیچھے ساری باتیں بتائی گئیں ان کو درست کر لے، اگر وہ اپنے رب سے ملاقات کی کا یقین رکھتا ہے، اسی رب سے جو ایک رب ہے، جس کو بتانے کے لیے مجھ پہ وحی نازل ہوتی تھی، آیت کو آپ ریورس سمجھیں، اسی رب سے ملاقات کی اگر تم امید رکھتے ہو تو کیا کرنا ہے، اپنے عمل کو بدلنا ہے، تو تمہیں کرنا کیا ہے کہ تمہیں عمل کی طرف جانا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک، یہاں صورت ختم ہو رہی ہے، یہ آخری آیت سمجھ لیں کہ اٹس اے کرکس، سول آف دا ہول چیپٹر، کہ یہاں پہ توحید کی بات بھی آ گئی، رسالت کی بات بھی آ گئی، اور آخرت کی بات بھی آ گئی، لیکن یہ کیوں کرنا ہے سب کچھ، اور یہ کیسے ہوگا سب کچھ، کہ اپنے عمل کو بدلنا ہے اور شرک نہیں کرنا اللہ تعالیٰ سے، قل، اس آیت کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں پھر اینڈ کرتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تو تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، بشر مثلکم، میں تو تمہارے جیسا انسان ہی ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، کوئی نوری مخلوق نہیں ہوں، انسان ہوں، انسان کیا ہوتا ہے، لائٹ سے بنا ہوا ہوتا ہے یا مٹی سے بنا ہوا ہوتا ہے، آج کل اسی چیز کی لڑائیاں چلتی رہتی، کوئی کہتا ہے وہ نور تھے یا بشر تھے، اس پہ لڑائیاں ہوتی رہتی، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، لیکن تمہاری طرح سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں رتبے میں بھی تمہارے جیسا ہوں، یوحا الی، یہ لفظ وزن پیدا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، میں وہ ہوں جس پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، عام انسان نہ مجھے سمجھ لینا کہ میں تمہارے جیسا ہی ہوں، تم جیسے کہ سورہ حجرات میں ہے نا کہ آتے ہو تو تم حجرے کے باہر سے آوازیں دیتے ہو، یا محمد باہر آؤ، ایسے نہیں بولانا ان کو، وہ سب کچھ ان کی عزت اپنی جگہ پہ ہے، سارا کچھ، اور وہ اس وجہ سے ان کا مقام یوحا الی، ان پہ وحی کی جاتی ہے، اور وہ وحی کا خلاصہ انما الہکم الہ واحد، اور وحی کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ تم پہچان جاؤ کہ تمہارا رب ایک ہی ہے، وہ الہ ہے تمہارا، اسی کے آگے تم سر جھکا سکتے ہو، اسی سے اس عبادت، الہ کا کیا مطلب، اسی سے دعا مانگ سکتے، کوئی بھی کسی بھی شکل کی عبادت ہے وہ اسی کے لیے ہوگی، فمن کان یرجو لقاء ربہ، اب آخرت کی بات آ گئی، بس جو شخص اس رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ اپنے عمل کو درست کرے، وہ
نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادتی، ولا یشرک، اور شرک نہیں کرنا اس نے، بعبادتی ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں ایک عبادت یعنی احدا، اپنے ایک جو رب کے لیے خالص عبادت ہے اس میں ہی نہیں کسی کو شریک ٹھہرانا، پھر تمہارے اعمال میں بھی وزن ہوگا، جو پیچھے تھا نا، پھر تمہیں باتیں بھی سنائی دیں گی، پھر تمہیں اللہ اکبر کی صدائیں بھی ٹکرائیں گی تمہارے کانوں کے ساتھ، پھر تمہیں اللہ کا ذکر بھی سمجھ میں آئے گا، قرآن سمجھ میں آئے گا، جب تم ایک اللہ کو پہچانو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پہچانو گے، اور آخرت کو نظر میں رکھ کے اپنے عمل کو درست کرو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔